नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान इस वक्त जिस किस्म की सूरत हाल से दो चार है, अंग्रेज़ी में जिसे टर्मोइल कह सकते हैं, यानी अफरा तफरी की सूरत हाल, या जिसे एक टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, एक मौक़ जबकि कौम सोचने के काबिल हो कि उसको इस पूरी सूरत हाल को तब्दील करना है। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल भी हो सकती है कि कोई भी वक्त ऐसा जो होता है वो आपको सीधे रास्ते पे भी ले जा सकता है और आपको तबाह बर्बाद भी कर सकता है। इस वक्त सारे की सारी जंग जो है वो पाकिस्तान की अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट पे आकर रुक गई है, और वो तमाम फोर्सेस जो कि सफ़ारा होनी थी पूरी पाकिस्तान के पूरे इलाकों के अंदर, वो इस वक्त सफ़ारा हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर न सिर्फ जज हजरात बल्कि वकला हजरात भी, और वकला हजरात के साथ साथ पाकिस्तान की पूरी इस वक्त हुकूमत जो है वो भी एक मुख्तलिफ किस्म के खौफनाक मनसूबे जो हैं उन पर अमल करती हुई नज़र आ रही है। ये जंग अगर हुकूमत जीतने वाली होती या जीत सकती होती तो कभी भी वो बिल जिसके बारे में 30-40 साल से ख्वाब देखा जा रहा था कि हम कैसे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पर काटते हैं, उस बिल को वो लेकर आते। लेकिन वो बिल जो है वो अब आ चुका हुआ है, अगरचे कि वो बिल ऐसा है कि जिसको पास करने का बिल्कुल किसी तौर पर भी पाकिस्तान के आइन के तहत इस पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं था। आर्टिकल 191 के तहत ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को हासिल है कि वो कानून और आइन के तहत अपने रूल्स बनाए। आइन मौजूद है, आइन में तब्दीली के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन रूल्स बनाए जा सकते थे। लेकिन जो शेड्यूल 4 है जिसमें कानून बनाने यानी आइन के मतहत कानून बनाने के लिए मुख्तलिफ जिसे कहते हैं ना लेजिस्लेटिव लिस्ट, उसके सेक्शन 55 के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप पाकिस्तान की हर अदालत के बारे में कानून बना सकते हैं सिवाय सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि पाकिस्तान की तमाम जो अदालतें हैं वो कानूनी अदालतें हैं, कोर्ट ऑफ लॉ हैं, जबकि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट वाहिद अदालत है जिसे कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं। यानी अगर उसे कानून का मोहताज कर दिया जाए तो कानून अगर इंसाफ फ्राहम नहीं करता तो 187 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार देता है कि वो अपने तौर पर कोई भी कानून जो है उससे बालातर होकर इंसाफ फ्राहम करे, क्योंकि बुनियादी मकसद लोगों को इंसाफ फ्राहम करना है। वेले उसके बाद कभी सोचा भी नहीं था कि नवाज शरीफ साहब खुद मैदान अमल में आएंगे। एक शख्स जो कि इन्हीं अदालतों से मफरूर है और उसकी 87-88 की कार्रवाई हो चुकी हुई है कि उस शख्स को जो मफरूर का होता है उसकी जायदाद जब्त करने की, इसको कुर्क करने की कार्रवाई हो चुकी है, वो अदालतों को ललकारता फिरे और कहे कि हम नहीं मानेंगे इसके सारे के सारे अहकामात को। सोमवार का दिन यानी कल का दिन जो है वो इस तरह के लिए बहुत अहम है कि कल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है उस केस को सुनेगी जिस केस के अंदर पाकिस्तान का एक आईनी हक जो है वो अवाम को दिया जाने वाला है। यानी उन्हें इलेक्शंस जो हैं वो एक ख़ास मौके के तौर पर 2 सूबों में होने हैं जो कि 90 दिन के अंदर होने हैं। अगरचे कि 90 दिन गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी इलेक्शन होते हुए नज़र आएँ तो शायद ये मामला है वो ठीक हो जाए और लोग जो चंद दिन और इंतज़ार कर लें। इस वक्त इसको रोकने के लिए एक अहम तरीन इजलास कल हुआ और उस इजलास के अंदर एक पीडीएम ने कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। पीडीएम इस पूरे के पूरे मुकदमे के फ्री की नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये दोनों इलेक्शन जो हैं या तो इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, और दोनों हुकूमतें जो केयर टेकर हुकूमतें हैं जिनका कोई सियासी ताल्लुक नहीं, बेशक KPK की हो या पंजाब की हो, तो इन दोनों हुकूमतें जो हैं उनको इसके अंदर शरीक होना है। अब कल अदालत जो है वो अगर सिर्फ और सिर्फ इस KPK और उनकी हुकूमतों के चीफ सेक्रेटरी को और IG को और महकमा फिनांस के सेक्रेटरीज को बुला के एक हुक्मनामा जारी कर दे तो उसके बाद उनको इस पर अमल दरामद करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो वफाक से सेक्रेटरी फिनांस
اور سیکٹری داخلہ کو بلا لے، سیکٹری فنانس سے کہے کہ ہم اس وقت آپ کو آرٹیکل 190 کے تحت کہ آل ایڈمنسٹریٹو اینڈ جوڈیشل اتھارٹی شوڈ ایکٹ ان ایڈ آف سپریم کورٹ کے تحت ہم کہہ دیں اتنے پیسے ریلیز کرو، اتنے پیسے لگا دو، تو آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں یہ ایک اس کے ماتحت ہیں، سپریم کورٹ نہیں، کانسٹیٹیوشن کے ماتحت۔ ایک واحد تصور ہوتا ہے کہ پاکستان آرمی کو بھی بلا سکتی ہے فوج، لیکن اس کا جو ہے وہ ایک دفعہ انہوں نے سجاد علی شاہ کے کیس کے اندر یہ کام کر چکے ہوئے ہیں اور پاکستان کی فوج نے اس سے انکار کیا تھا۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ جہانگیر کرامت صاحب جو تھے فاروق لغاری صاحب کے دفتر میں گئے ایک میٹنگ کے بعد، اور انہوں نے ان کے سیکرٹری شمشیر علی خان کو بلایا اور شمشیر علی خان کو ایک کاغذ مانگا اس سے جو کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کا پیڈ تھا، اور اس پر کچی پینسل سے لکھ کے دیا وی آر ود یو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں تھے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ فوج بحیثیت ندارہ انکار کر سکتی ہے، اور ان کی اس کے اوپر کسی عدالتی آرڈر کو ماننے نہ ماننے کی ایک روایت موجود بھی ہو سکتی ہے، جب وہ نہ بھی مانے تو ان کے ساتھ ان کی طاقت اور قوت کی وجہ سے اس کو نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کل اگر وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ چیف سیکرٹری کو کہتی ہے یا آئی جی کو کہتی ہے کہ تم اس کو اتنے دنوں میں امپلیمنٹ کرو، تو میں نے اپنی زندگی میں کوئی بیوروکریٹ ایسا نہیں دیکھا کہ کسی دوسرے کی آگ میں جل کر اپنے کیریئر کو تباہ کر دے۔ خود وہ اپنے 30 سالہ 32 سالہ کیریئر کے اندر اپنی پینشن، اپنی مستقبل کی زندگی، یا اگر وہ جیل کو آرڈر کرتے ہیں تو جیل جانے کے لیے تیار ہو کا میں نے نہیں اتنی صورتحال میں دیکھی کسی چیز کو۔ پلاننگ ہو رہی ہے سجاد علی شاہ والی کہ اس وقت جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ کل جب اس طرف بینچ لگ رہا ہو تو کوئی ایک شاید بینچ کانسٹیٹیوٹ کر لیں، لیکن بینچ کانسٹیٹیوشن کا ابھی تک ان کے پاس اختیار نہیں آیا، کیونکہ قانون ابھی تک نہیں بنا، وہ ابھی تک چیف جسٹس نہیں بنے، یہ ابھی تک ان کا خواب شرمندہ تعمیر نہیں ہوا۔ لیکن اگر وہ کسی اور کیس کے اندر سے اپنے کچھ منظور نظر جو کو ملا ہے تو ان سے سوچا یہ جا رہا ہے کہ 4-5 جو ایسے جج ہیں کہ جو مخالف جج ہیں ان کو واپس ہائی کورٹ میں بھیجنے کا آرڈر کیا جائے، اور یہ ایسی دور دور کی سوچ ہے جو کہ ہمارے وکلاء جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں وہ سوچ رہے ہیں، اور ان کی جگہ دوسرے ججوں کو لایا جائے اور پھر ایک ایسی سپریم کورٹ بنا لی جائے کہ جو مکمل طور پر پاکستان جو ہے اس کے ان طاقتوں کی محتاج رہے کہ جو طاقتیں جو ہیں، اور محتاج کیا ان کی کاسہ لیس ہو جائے۔ ایسا کرنے کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، جنہوں نے اپنا ایک بہت امیج بنایا ہوا ہے کہ وہ بہت زبردست قسم کے ایماندار اور زبردست اپرائٹ آفیسر ہیں، جنہوں نے اپنے جو اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپنی ایسٹس کو بتایا کہ یہ میرے ایسٹس ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنے بیوی کے ایسٹس، اپنے بچوں کے، اپنے رشتہ داروں کے ایسٹس نہیں بتائے، جنہوں نے کہا کہ میں نے پلاٹ نہیں لیا، بہت ساری ایک مورل ہائی گراؤنڈ بنا، اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ ایسے ہوں، ان کا وہ امیج جو ہے وہ مکمل طور پر ڈسٹارٹ ہو جائے گا۔ دو چیزیں یہاں پر میں آپ کے سامنے معاف چاہتا ہوں، بہت اس وقت سی حالات گلے کے خراب ہے، دو چیزیں اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی مستعدی سے اور جلدی میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت بہت کم رہ گیا اور کسی کو واقعات اور حالات سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سجاد علی شاہ کا جو تجربہ ہے وہ نون لیگ کے دماغ میں اندر اب تک شاید گھوم رہا ہے۔ کوئٹہ کے اندر جب سجاد علی شاہ کا کیس ہو رہا تھا تو اس وقت وہ ججوں کے بارے میں پورے کوئٹہ شہر سے چند لوگ سننے آتے تھے، وہ ہال بھی بھرا نہیں ہوتا تھا۔ رفیق تارڑ صاحب جس وقت جہاز میں اتر کے آئے تھے کوئٹہ کے ایئرپورٹ پر، تو سوائے ایویشن والوں کے اور یا ہم چند ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کو پتا تھا کہ وہ رفیق تارڑ صاحب وہاں آئے ہیں، اور انہوں نے آ کے شاید گفتگو کی اور ایک بریف کیس کی بھی شہرت ہوئی تھی۔ اخباروں کے اندر یہ چند لوگوں کو اس کا علم تھا۔ جب ہائی کورٹ کے اوپر سٹارم کیا گیا تھا تو اور سپریم کورٹ کے اوپر سٹارم کیا گیا تھا، جب پوری کی پوری نون لیگ جو تھی اس پہ چڑھ دوڑی تھی، تو اس وقت بھی چند لوگوں کو اس کا اندازہ تھا کہ یہ خوفناک سی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ یہ صرف ایک محدود طبقے تک لوگوں کو پتا تھا۔ اس وقت پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں سے جو زندہ جاگتے لوگ ہیں، جو 2-2.5 کروڑ کور بنتے ہی یوتھ کی، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کون ہے اور اس نے کیا 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 ہوا ہے۔ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ حدیبیہ کیس کے اندر اس نے کیسے کلین چٹ دے دی تھی نواز شریف فیملی کو، اور کیس مکمل طور پر کلوز ہو چکا تھا۔ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جسٹس عطا بندیال کون ہے۔ ان کو یہ بھی پتا ہے
کہ یہ کیس کسی کی ذاتی دشمنی یا کسی کو اس کے کرپشن کا کیس نہیں، یہ کیس بنیادی طور پر ان کے بنیادی حق کا ہے کہ انہوں نے الیکشنز کے اندر جانا ہے اور الیکشن ہونے ہیں، اور ان کو روک کون رہا ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ کون روک رہا ہے، ان کو پتہ ہے کہ الیکشن ڈیلے جو ہے یہ عطا بندیال یا فائز عیسیٰ نہیں کر رہا، ان کو پتہ ہے کہ الیکشن وہ قوتیں کر رہی ہیں کہ جو ان کو پتہ ہے کہ ہم الیکشن میں ہار جائیں گے، اور وہ عوام کے مینڈیٹ کو چوری کرنے کے چکر میں ہیں۔ اور اگر سپریم کورٹ اس مینڈیٹ کو چوری کرنے میں ان کا ساتھ دیتی ہے تو یاد رکھیں یہ سجاد علی شاہ کا وقت نہیں ہے۔ عوامی غیظ و غضب بڑا خوفناک ہوا کرتا ہے، آپ سے نفرت جو ہے وہ دنیا کے سامنے عیاں ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ ایک بنیادی فیصلہ کر رہے ہیں، آپ ایک آدمی کا اختیار نہیں چھین رہے، ایک آدمی کی چادر نہیں چھین رہے، آپ اس وقت کے پی کے اور پنجاب کے عوام، کئی کروڑ عوام کی چادر چھین رہے ہیں، اور یہ چادر شاید آپ کو چھیننے کے بعد بہت مہنگی پڑ جائے، بہت مشکل نظر آتا ہے۔ نہ بیوروکریٹس میں اتنا دم خم ہے کہ وہ کسی دوسرے کی آگ کے اندر کودیں، اور نہ کسی اور کے اندر اتنا دم خم ہے کہ وہ یہ کرنے کے بعد عزت سے بقیہ زندگی گزار سکے۔ جسٹس منیر نے ایک فیصلہ کیا تھا، لوگ بہت کم جانتے ہیں کہ اس نے کیا فیصلہ کیا تھا، لیکن لوگوں کو اب آہستہ آہستہ پتہ چلا، اور میں نے اپنی زندگی میں، پوری زندگی کے اندر، 67 سال کی زندگی میں سے 50 سال شعوری زندگی کے اندر کبھی کسی شخص کو جسٹس منیر کا نام عزت سے لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عزت اور ذلت کے سودے ہیں، جس نے بھی کرنے ہیں، جس جج نے بھی کرنے ہیں، جس حکومت نے بھی کرنے ہیں، وہ خود کر لے، وہ اپنے کیے کا خود ترجمان ہے، اور اپنے کیے کا اس کو خود ذمہ لینا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔